باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ اسٹورم واٹر پہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں اس کو عربی میں سیول بولتے ہیں۔ سیول سے مراد بارش کا وہ پانی ہے جو بعد میں فلڈ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جیسا کہ ریاض میں یا جدہ میں ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں۔ تو اس سیریز کی میں نے 3 ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، یہ اس کی چوتھی ویڈیو ہے اور یہ کافی اہم ہے۔ اگر آپ نے باقی کی 3 ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کو پہلے دیکھ لیں، پھر آپ کو یہ چوتھی ویڈیو کی سمجھ آئے گی۔ آج میں جس چیز پہ بات کر رہا ہوں وہ ہے اس کا ڈیزائن ہم نے کیسے کرنا ہے اور کن رولز کو ہم نے فالو کرتے ہوئے اپنے پروفائل کو مکمل کرنا ہے۔ اصل میں پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے کہ سیول کا جو پانی ہے، جو بارش کا پانی ہے، وہ اس کا جو پروفائل تیار ہونے کے بعد جب ایک سرویئر کو ملتا ہے تو وہ کچھ اس شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں، یہ بلو کلر کی لائن جو ہے یہ ہماری NGL کی لائن ہے، اور یہ جو نیچے آپ کو گرینز کلر کی لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ ہماری باکس کی جو ڈیزائن ہوا ہے اس کی ہیں، اور یہ اس کی نیچے بینڈز ہیں، اس کی انفارمیشن ہے: گراؤنڈ لیول، انورٹ ڈیپتھ، بیک فلنگ ہائٹ، ایکسیویشن لیول، ایکسیویشن ڈیپتھ، اسٹیشن اور ETC۔ آج کے اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ڈیزائن کرنے سے پہلے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بینڈز ہیں یہ کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں شو کی جاتے ہیں، بعض پروفائل میں یہ کم ہوتے ہیں، بعض میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ ہم کنسلٹنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو کس طرح کرنا ہے اس پہ میں انشاءاللہ آج بات کروں گا۔ باقی یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کچھ یوٹیلیٹیز ہیں جو ہم گراؤنڈ سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، اور پروفائل میں ڈرا کیسے کرتے ہیں یہ انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ویڈیو کا چوتھا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی: نمبر 1، جس کمپنی یا جس باکس اگر آپ باکس ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے لیے جس چیزوں کی ضرورت پڑے گی، یا اگر آپ پائپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو کنسلٹنٹ جس کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ کنسلٹنٹ آپ کو اپنے رولز اور ریگولیشن کا ایک چارٹ دے گی کہ جس کے اندر آپ نے رہ کے اپنا پائپ یا آپ کی اپنی باکس ڈیزائن کرنی ہے۔ ڈیزائن سے مراد کہ باکس کی مختلف قسم کی ڈائمنشن ہو سکتی ہے، تو اس کا پیٹرن سیم ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے پیٹرن میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ میرا جو مطلب ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا کانسیپٹ دوں گا، باقی آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے تو ویسے ویسے آپ کو اس کی مزید اس میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، جب پائپ کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں یا باکس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو کنسلٹنٹ سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے جو کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کنسلٹنٹ آپ کو منیمم اور میکسیمم سلوپ دے دیتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے، اور منیمم اور میکسیمم سلوپ کے ساتھ وہ آپ کو پائپ کا ڈایا، منیمم ڈایا اور میکسیمم ڈایا بھی دیتے ہیں۔ اصل میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ ابھی ریسنٹلی میں ارر سے واپس آیا ہوں، تو وہاں پہ جو کام تھا وہ تھا سیوریج کا، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ پریشر لائنیں تھیں، کچھ اس کی برانچز تھی جو کہ 250 ملی کی تھیں۔ تو میں نے جب یہاں پہ ریاض میں کام کیا تھا تو اس کی ایک شیٹ تھی، میں آپ کو شیٹ دکھاتا ہوں۔ تو کمپنی کی طرف سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ایک ایکسل کی شیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تقریباً یعنی یہ ہم کو کمپنی پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیزائنر کے لیے یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ اس میں کام نہیں کر سکتا۔ میں اس کی ابھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے ڈیزائن کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت علیحدہ موضوع ہے، یہ اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آج میں جو چیز بتا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ نے کس سلوپ میں رہ کے کام کرنا ہے۔ اس میں 5-4 چیزیں اہم ہوتی ہیں جن رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اگر آپ باکس ڈیزائن کر رہے ہیں یا کوئی پائپ لائن ڈیزائن کر رہی ہیں کہ وہ نیچرل سرفیس سے منیمم اس کو کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کتنا نیچے رکھیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے اس کی فلو، اس کی سلوپ، ٹھیک ہے، اور سلوپ میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کہ پانی کس سلوپ سے اس باکس کے اندر
جو کہ وہ اس شکل میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیکشن وائز کر رہے ہیں، اس میں دو طرح کی باکس ہے، ایک ہے پری کاسٹ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ آپ خود سے وہاں پہ اس کو کنکریٹ کر کے آپ اس کو تیار کریں گے، جس میں کہ جو اسٹینڈرڈ کا جو حدید یا اسٹیل ریکوائرمنٹ ہوگا اس کے حساب سے۔ تو اگر آپ سیکشن وائز کرتے ہیں تو سیکشن وائز میں بھی یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں وہ 30 میٹر کا بھی ہے اور 25 میٹر کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ فی سیکشن 25 میٹر کا ہوگا۔ اگر آپ پری کاسٹ باکس لے کے آئیں گے تو وہ کچھ اس شکل میں ہوگی، ٹھیک ہے، یا اس شکل میں ہوگی۔ ان کی جو وڈتھ اور ہائٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ڈیزائن کرنے کا پیٹرن جو ہے وہ سیم ہی ہے۔ آپ اگر اس پیٹرن کو فالو کریں گے یا سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں میں کلیئر کر دوں۔ تو چلیں، تو یہ جو چارٹ ہے یہ آپ کو کمپنی یا جو کنسلٹنٹ ہے وہی آپ کو دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس چارٹ میں ہے کیا ہے، اس میں جو آپ اوپر ہیڈنگز دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا ڈایا میٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈایا اس پہ پوری سیپریٹ شیٹ پہ فارمولے کے ساتھ اس پہ فارمولہ لگا ہوا ہے۔ آپ جیسے ہی اس پہ ڈایا انٹر کریں گے، اگر آپ 1200 ملی کا پائپ کا ڈایا انٹر کر رہے ہیں جو کہ 1 میٹر 20 سینٹی بنتا ہے، یا 1000 ملی کا ہے، یا باکس کو آپ کر رہے ہیں، تو جو آپ کا ڈایا ہوگا وہ آپ اس میں انٹر کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں مان لیں کہ میں پائپ 1000 ملی کا تو یا 1200 ملی کا، تو میں 1.20 انٹر کروں گا اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو ایٹومیٹیکلی ایریا آف سرکل، پیرامیٹر لینتھ، ریڈیس، سلوپ، اور یہ اس کے نومیریکل جو کانسٹنٹ فگر ہے، ویلاسٹی، اور اینڈ پہ کیو جو اس کا فلو ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پائپ ڈیزائن کرتے ہیں یا باکس ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں جو پانی کا فلو ہوتا ہے جس کو فریکشن کہتے ہیں، یہ جو پانی کی جو رگڑ ہوتی ہے پانی اس میں کانسٹنٹ چلنا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پائپ کو آپ ایک دفعہ اس میں ہافر میں آپ اس پہ مٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو جو اس پہ جو مٹی کا وزن ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھ کے وہ پائپ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اگر باکس ہے تو، اگر پائپ ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں، میں آپ کو ایک ڈیزائن پروفائل دکھاتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، ابھی یہ جو آپ کے پاس این جی ایل کی جو لائن ہے یہ ہمارا نیچرل سرفیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ابھی بہت ساری یوٹیلیٹیز آ رہی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ کے او پی ہیں جو فیوچر لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ سینیٹری کی لائنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی ان کے موضوع پہ نہیں جا رہا کہ ان کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو جو چیز آپ کو آج بتا رہا ہوں وہ یہ بینڈز کے بارے میں ہے کہ گراؤنڈ لیول کیا ہے، انورٹ ڈیپتھ کیا ہے، انورٹ لیول کیا ہے، بیک فلنگ ہائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے اور یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے سمپل سی یہاں پہ ایک باکس کی ایک میں نے ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے جس کی جو ہائٹ ہے وہ 1 میٹر 50 سینٹی ہے ان سائڈ سے، اور جو اس کی وڈتھ ہے وہ 2 میٹر 50 ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے انورٹ لیول سے مراد باکس کا اندرلا حصہ جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ جو ہماری ایلیویشن ہوگی اس کو ہم انورٹ لیول کہتے ہیں، اور وہ انورٹ لیول ہم نے یہاں پہ ہم نے شو کرنا ہے اس بار میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ہے بیک فلنگ ہائٹ۔ بیک فلنگ ہائٹ سے مراد ہے کہ وہ بیک فلنگ جو این جی ایل سے جو نیچرل گراؤنڈ ہوگا اور جو باکس کے اوپر تک کی جو آپ فلنگ کریں گے، جو مختلف لیئرز یا سٹیپس میں ہوگی، جس میں 30 سینٹی کی جو سٹیپس ہوں گے، جس میں آپ کی کچھ رمل وہ ریت ہوگی جس کو رمل کہتے ہیں، رمل احمر، اور باقی کی سب بیس ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ جتنا ایریا ہوگا وہ آپ کا بیک فلنگ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بیک فلنگ کو ہم نے یہاں پہ ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پروفائل آئے گا تو آپ کو پتہ ہو کہ بیک فلنگ کیا مطلب ہے، بیک فلنگ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انورٹ ڈیپتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب بعد میں میں اس پہ ڈیزائن کروں گا تو اس وقت میں اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اس سلسلے کی ویڈیو ہے۔ تو انورٹ ڈیپتھ سے مراد ہے کہ جو ہائٹ یہ ہے 1 میٹر 50 سینٹی، اور پلس اس کی جو وال تھکنس ہوگی وہ اس میں ایڈ کریں گے، اور پلس بیک فلنگ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہماری ہوگی یہ ہماری انورٹ ڈیپتھ کہلائے گی، یعنی اس کی نیچرل گراؤنڈ سے لے کے اس کے انورٹ لیول تک جو اس کی گہرائی ہوگی وہ ہم اس کو یہاں پہ دیں گے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب کوئی باکس یا پائپ آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا ایک سٹینڈرڈ چارٹڈ اس سے کچھ کوڈز ہوتے ہیں۔ کوڈ سے مراد کیا ہے؟ کوڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا نیچرل سرفیس جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ ڈاؤن سٹریم ہے اور یہ اپ سٹریم ہے۔ اگر آپ یہاں سے ڈیزائن کرتے کرتے یہاں، ٹھیک ہے، لاسٹ پہ آپ
آپ کی جو بیک فلنگ ہے وہ 4 میٹر آ رہی ہے، وہ 5 میٹر آ رہی ہے، 3-4 میٹر آ رہی ہے، تو بیک فلنگ سے مراد وہ جو مٹی کا جو وزن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ پہ سیم نہیں ہوگا. وہ کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے بیک فلنگ آپ کی 90 سینٹی ہو یا 1 میٹر ہو، اور ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ کی جو بیک فلنگ ہے وہ 3 میٹر سے بھی زیادہ ہو. تو جہاں پہ 3 میٹر بیک فلنگ ہوگی وہاں پہ جو باکس کے اوپر جو وزن پڑے گا نا، وہ وزن اور جہاں پہ 90 سینٹی یا 1 میٹر کی بیک فلنگ ہے وہ وزن آپس میں برابر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ان وزن میں ڈفرینس ہوگا. تو جب ہم باکس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں اور انسٹالیشن کے لیے جب ہم گراؤنڈ پہ اپنا فیلڈ ورک کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کس اسٹیشن پہ ہماری بیک فلنگ کتنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ نے جب ریکوائر کرنا ہوتا ہے کمپنی سے کہ ہم کو باکس چاہیے تو اس میں پھر آپ کو اپنی بیک فلنگ شو کرنی ہوتی ہے کہ ہماری بیک فلنگ یہاں سے یہاں تک ہے، تو اس کے حساب سے پھر وہ باکس وہاں پہ تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ تیار کرنے کے مراحل میں ہوتی ہے تو کنسلٹنٹ جا کے آپ کی اس باکس کو ویریفائی کرتی ہے. اگر وہ اپروو کرتی ہے تو پھر باکس وہاں سے آپ ہائر کرتے ہیں. تو ابھی تک سعودیہ میں جو بڑی 2 کمپنی ہیں جن کا ہم مٹیریل ہم یوز کر رہے ہیں، وہ ایک جرٹکو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری الفنار ہے. ٹھیک ہے، تو بیک فلنگ سے، کیونکہ بیک فلنگ کا جو وزن ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ رہنا ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ باکس کی انسٹالیشن یا پائپ کی کر دیا تو اس پہ بیک فلنگ آپ کر دیں گے تو وہ پتہ نہیں 10 سال چلے گی یا 20 سال چلے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے وزن کے لیے جو اس پہ وزن پڑتا ہے نا تو بڑا اہم ہوتا ہے. اس کے حساب سے اگر آپ خود تیار کر رہے ہیں یہاں پہ کنکریٹ سے تو اس کا بھی پیٹرن وہی سیم ہوگا. اگر آپ پری کاسٹ لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو آپ کمپنی کو بتانا ہوتا ہے کہ ہماری اتنی بیک فلنگ ہے، تو اس بیک فلنگ کے حساب سے وہ تیار کرتے ہیں. اور جب آپ نے ان باکس کی انسٹالیشن کرنی ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ کو یہ چیز ویریفائی کرنی ہوتی ہے کہ ہاں ہماری بیک فلنگ کتنی آ رہی ہے. اس کے حساب سے آپ نے حدید، اگر آپ خود کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اس میں دکھایا، یہ 30 میٹر کا سیکشن ہے، جیسے یہ سیکشن ہے یہ خود تیار ہو رہا ہے، یہ پری کاسٹ نہیں ہے. پری کاسٹ باکس جو ہوتی ہے وہ تقریباً اس سائز میں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ پر باکس وہ تقریباً 2 میٹر یا 2 میٹر 15 سینٹی کی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا جو ایک پیس ہے. تو جب آپ سیکشن تیار کرتے ہیں تو سیکشن میں آپ کو منیمم جو ہے وہ 25 میٹر اور میکسیمم 30 میٹر سے زیادہ آپ سیکشن تیار نہیں کر سکتے. تو اس میں جو آپ اسٹیل استعمال کریں گے وہ اس کی بیک فلنگ کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو میں بھی چلتا ہوں. تو بیک انورٹ ڈیپتھ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس گراؤنڈ لیول ہے. گراؤنڈ لیول سے مراد وہ ڈیٹا ہے جو سرویئر سروے کر کے فیلڈ سے لا کے آپ کو ڈیزائنر کو دے گا، جو کہ آپ کے سامنے یہ ریڈ کلر کی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے، یہ ہماری این جی ایل کی لائن ہے. ٹھیک ہے، اس میں میں نے ابھی اسٹیشن وغیرہ شو نہیں کیے، تو اس کو کیسے ڈرا کرنا ہے یہ ویڈیو نمبر 3 میں میں نے اب مکمل ڈیٹیل سے بتایا ہے. اس میں کس فارمولے سے، کانکیٹنیٹ کے فارمولے سے میں نے یہ ڈرا کیا ہے، تو آپ ویڈیو نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا پارٹ 4 ہے. تو اس کے بعد ہمارا آ رہا ہے انورٹ لیول. انورٹ لیول ہم نے کیسے یہاں سے کیلکولیٹ کرنے ہیں یہ انشاءاللہ جب ہم ڈیزائن کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس کے بعد ہماری آ رہی ہے بیک فلنگ ہائٹ. تو بیک فلنگ ہائٹ جو مرجنڈا کلر کی آپ کو یہ ہائٹ نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں نے ایک چھوٹا سا سیکشن ڈرا کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ہماری این جی ایل کی لائن ہے اور یہ میں نے باکس رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، این جی ایل کی لائن سے لے کے باکس کے اوپر تک جتنا ایریا، جتنی مٹی، جتنی رمل آپ ڈالیں گے وہ ہماری بیک فلنگ کہلائے گی. یہاں اگر آپ کو انٹرویو کے دوران اگر آپ کوئی کسی ایسی پروجیکٹ پہ جاتا ہے سرویئر جہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیول کا کام ہے، سیول سے مراد کے اسٹورم ڈرینیج واٹر کا کام ہے، تو وہ آپ کے سامنے پروفائل رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بیک فلنگ کیا مطلب ہے بیک فلنگ کا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ این جی ایل سے، ٹھیک ہے، این جی ایل سے لے کے باکس یا پائپ کے ٹاپ لیول تک جتنی آپ کی فلنگ ہوگی وہ بیک فلنگ ہوگی. وہ آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس این جی ایل کا لیول ہو اور انورٹ لیول ہو، انورٹ لیول سے میں آپ پلس کریں گے وہ ڈایا جو آپ کے پائپ کا اور باکس کا ہوگا پلس اس کی وال تھکنس. ٹھیک ہے، وہ پلس کریں گے تو آپ کے پاس یہ اس کا ٹاپ لیول آئے گا. اس ٹاپ لیول کو جب آپ این جی ایل میں سے مائنس کریں گے تو آپ کی بیک فلنگ جو ہے نا وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے اکثر سوال وہ انٹرویو کے دوران پوچھ لیتے ہیں کہ جی وٹ از دا بیک فلنگ، ٹھیک ہے، وٹ از دا ایکسیویشن ڈیپتھ. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میرا جو آج کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں یہ کلیئر کروں کہ یہ پروفارم میں جو بینڈز استعمال ہو رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. تو اس کے پاس ہے انورٹ ڈیپتھ. انورٹ سے مراد یہ انورٹ لیول اور ڈیپتھ سے مراد گہرائی، یعنی کتنی گہرائی ہے این جی ایل سے لے کے انورٹ تک. تو وہ سمپل ہے کہ اگر آپ این جی ایل میں سے اس کے انورٹ لیول کو مائنس کریں گے تو جو آپ کے پاس ریمیننگ ایلیویشن ہوگی وہ آپ کی انورٹ ڈیپتھ ہوگی. اس کے بعد آ رہا ہے
बैक फिलिंग हाइट वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है एक्सीवेशन लेवल, ठीक है। तो ये जो हम आप प्रोफाइल देख रहे हैं इसमें हमारी कोई ज़ाती चॉइस कुछ भी नहीं है। ये असल में जो कंसल्टेंट थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें आपने शो करनी है ताकि काम करने के दौरान किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हर कंसल्टेंट की अपनी अपनी चॉइस होती है। बाज़ में हो सकता है जो लोग ये वीडियो देखें उन्होंने स्टोर रूम पे वाटर पे काम किया हो तो उसमें इतनी चीज़ें ना मेंशन की हों। ये हर कंसल्टेंट की अपनी अपनी चॉइस होती है। जिस तरह वो कहते हैं उसी तरीके से हमको ये डिज़ाइन करके उनको देना होता है, उसके बाद वो अप्रूव करते हैं। तो मैं जहाँ पे काम कर रहा था वो बर्नार्ड कंपनी थी, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि ये सारी चीज़ें आप प्रोफाइल में शो करें, ठीक है। इनको बैंड्स कहते हैं, ठीक है, बैंड स्टाइल या इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्सीवेशन लेवल क्या है? एक्सीवेशन लेवल वो है कि जब आप बॉक्स डिज़ाइन कर लेते हैं, डिज़ाइन करने के बाद यानी जैसे हमेशा जब बॉक्स को आप डिज़ाइन करेंगे तो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ आप जाएंगे और सबसे पहले उसकी इन्वर्ट लाइन को आप डिज़ाइन करेंगे। इन्वर्ट लाइन को डिज़ाइन करने के बाद यानी ये जो लेवल होगा ना, ये इसके इन्वर्ट लेवल, ये हम पहले डिज़ाइन करेंगे और इन्वर्ट लेवल से जब हम इसकी जो बॉटम थिकनेस है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो लेवल आएगा वो हमारे पास प्लेन कंक्रीट का आएगा। यानी इस बॉक्स के नीचे 10 सेंटी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, आपने कंक्रीट करनी होती है फुटिंग की, ठीक है। और उस फुटिंग के नीचे से जो आपका सब ग्रेड या सब बेस या जो नेचुरल सरफेस होगा वो हमारा एक्सीवेशन लेवल होगा। तो ये बता रहा है कि एक्सीवेशन लेवल से मुराद कि इन्वर्ट लेवल माइनस इसकी बॉटम थिकनेस और माइनस ये जो 10 सेंटी कंक्रीट है, तो ये इसका एक्सीवेशन लेवल होगा, ठीक है। और नीचे वो कह रहा है कि एक्सीवेशन डेप्थ यानी कि उसकी डेप्थ कितनी है। तो वो डेप्थ से मुराद एनजीएल से जब हम एक्सीवेशन लेवल माइनस करेंगे तो जो एलिवेशन हमारे पास बचेगी वो हमारी एक्सीवेशन डेप्थ को शो करेगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रोफाइल में आ रहा है स्टेशन, यानी विच आर द स्टेशन वी यूज़, यानी जो कौन से स्टेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है मेन होल नंबर और साथ में इसको ग्राउंड लेवल, यानी हर कितने कितने मीटर के पे आप मेन होल देंगे और उन मेन होल का जो ग्राउंड लेवल है वो भी आपने शो करना होता है। ये इंशाल्लाह हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो डिज़ाइन प्रोफाइल है उसमें आप देख रहे हैं ये MH1 है, ये स्टेशन है उसका, ये ग्राउंड लेवल है, ये इन्वर्ट लेवल है। तो ये सारे इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे, लेकिन इनको तैयार करने ये मैं इंशाल्लाह 1 या 2 वीडियो में मैं तैयार कर सकता था, लेकिन बाद में फिर आपने कमेंट्स करने थे ये हमको इसकी समझ नहीं आई, हमको इसकी समझ नहीं आई। तो मैं इंशाल्लाह उसको सबको लेके साथ स्टार्ट से एंड तक चल रहा हूँ, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद स्टेशन के बाद है हमारा डिस्टेंस MH टू MH, यानी जो आप मेन होल के डिस्टेंस रखेंगे वो भी आप कंसल्टेंट से कंसल्ट करके उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम डिस्टेंस वो आपको बताएंगे कि आप 100 मीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते या 120 से ज़्यादा नहीं कर सकते और 80 या 85 से कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो डिस्टेंस वो आपको देंगे, ठीक है, वो डिस्टेंस आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे वही डिस्टेंस हमको शो करना पड़ेगा कि मेन होल नंबर डिस्टेंस MH टू MH जो आपका डिस्टेंस होगा वो हम इस बैंड में शो करेंगे। उसके नीचे है पाइप, डाया, मिली और बॉक्स न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, जो मिली में जो अगर बॉक्स पाइप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका जो डाया है वो अपने ये इस रो में शो करना है। अगर आप बॉक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका जो डाया होगा, जो उसके न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे वो आपने इस पे शो करने हैं। उसके बाद स्लोप, ठीक है। और हाँ, सबसे अहम चीज़, जब भी आप वाटर को पानी यानी वाटर से मुराद स्टोर रूम वाटर को आप डिज़ाइन करेंगे, जो उसकी स्लोप होती है वो हमेशा मिलियों में चलती है, ठीक है। तो ये जो अरबी में जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो उसको कहते हैं म्यूल बिल अल्फ, यानी म्यूल से मुराद स्लोप और बिल अल्फ यानी मिलियों में, ठीक है। और म्यूल बिल परसेंट यानी म्यूल यानी स्लोप, परसेंट यानी फीसद। तो अमूमन तकरीबन जितना भी काम होता है ड्रेनेज वाटर का स्टोर रूम का उसमें स्लोप मिलियों के हिसाब से या आप डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जब आप एक लंबी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की बॉक्स आपने पाइप डिज़ाइन करना है तो अप स्ट्रीम से जब पानी नहीं आना है तो पाइप एंड पॉइंट तक पहुंचते हुए जो पाइप पानी का जो फ्रैक्शन है, जो उसकी रगड़ की कुव्वत होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें आप उसमें पाँव नहीं रख सकते, इतना वो पानी की स्पीड होती है। उसके बाद लास्ट पे है स्ट्रीट नेम, यानी जिस रोड को जिस गली में आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसका आपने नाम यहाँ पे मेंशन करना है। और लास्ट पे लाइन नेम, यानी जो लाइन आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी आपने यहाँ पे डिटेल शो करनी होती है। तो ये था आज का
اور اس کے بعد ڈیزائن کرنے سے پہلے جس ایریا میں آپ ڈیزائن کر رہے ہیں وہاں کا یوٹیلیٹیز پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر وہاں پہ کون کون سی لائنیں گزری ہوئی ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ ڈیزائن کرنا ہے تو یہ وہاں پہ جو سیوریج کا پلان ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے روڈز کے نام ہے. تو جب میں انشاءاللہ ڈیزائن کروں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ یہ جو لائن گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے انورٹ لیول آپ کے پاس پہلے سے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ایک انورٹ لیول آپ نے اپنے سرویئر کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی جا کے نیچرل گراؤنڈ سے اوریجنل حالت میں لے کے آئے، ٹھیک ہے. وہ لیولز جو وہ سرویئر لے کے آئے گا اور یہ لیول جو آپ کے پاس فائل میں ہوں گے، اس میں 2 سے 3 سینٹی کا اگر ڈفرینس ہو تو اٹ ول بی ایکسیپٹڈ، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. یہ کیونکہ یہ ڈیزائن کے ہیں، یہ ڈیزائن کی ہوئی فائل ہے، اور جب ڈیزائن کے بعد جب کام ریئل ورک میں انسٹال کیا جاتا ہے تو اس میں 5 ملی 6 ملی کا فرق رہ جاتا ہے. جب وہاں پہ پانی یا وہ سیوریج کا جو بھی گند وغیرہ ہوگا وہ جب وہاں پہ گزرے گا تو عموماً 6 مہینے سال کے بعد جب آپ وہاں سے دوبارہ لیول لیں گے تو وہ آپ کو اوریجنل نہیں ملے گا. مے بی وہ 2 سینٹی 3 سینٹی زیادہ ہو یا 1 سینٹی 1.5 سینٹی کم ہو. تو اگر اتنا فرق ہوگا تو وہ چل جائے گا، وہ اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو یہ ساری معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد جا کے آپ کوئی چیز ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس لائن کو ڈیزائن کرنے سے پہلے ہم نے اس پروفائل میں کیا کیا چیزیں پہلے ڈرا کرنی ہیں اور کس طریقے سے ڈرا کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ اس کے اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اوکے، خدا حافظ.